اللہ اکبر اللہ اکبر نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی احادیث آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فق ہو جاتا یعنی زرد ہو جاتا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ: یا اللہ اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں بارش ہو وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَاتِهِمْ۔ ترجمہ: ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں برسانے والا، نہیں بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں: یہ اللہ کا خوف کا حال اس پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین ہونا خود ہی اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذاب کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کے وقت ان کا جو عمل تھا۔ تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو کچھ پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اصل کامیابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔